بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسٹر ٹور وائس چینل پر خوش آمدید۔ آج کا واقعہ ہے سود کھانے والے کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو بڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو جتنا بھی ہو چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو۔ اب اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ سود کھانے والے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اور اللہ ان سے جنگ کرتا ہے تو خرابی ہو اس سے جو اس کے اور حق عز و جل کے مابین جنگ برپا کرے، اور اس پر حق تعالیٰ کا قہر و غضب ہو۔ حضور نے فرمایا جس رات مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی تو میں نے سر کے اوپر بجلی رات اور کڑک کی آواز سنی، اور کچھ مردوں کو دیکھا جن کے پیٹ ان کے آگے حجروں کی مانند تھے، جو سانپ بچھو سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے پیٹوں میں گھوم پھر رہے تھے۔ میں نے کہا اے بھائی جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود خوار لوگ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے سود کھایا اگرچہ ایک ہی درہم کیوں نہ ہو، اس نے اسلام میں اپنی ماں سے زنا کیا۔ حضور نے فرمایا سود خوار کو عذاب کے فرشتے ایسا درد سر میں مبتلا کریں گے جس طرح بخار والا درد سر میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سود خور اور دوسرے کو سودی مال کھلانے والے اور اس کے گواہ اور اس کے لکھنے والے اور اس کی ترغیب دینے والے اور اس ترغیب کو قبول کرنے والے اور سود کو حلال جاننے والے اور دوسروں کو حلال بتانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں آخری زمانے میں 4 باتیں عام ہو جائیں گی: سود خوری، خرید و فروخت میں جھوٹی قسمیں، کم ناپنا اور کم تولنا۔ تو جب یہ باتیں عام ہو جائیں تو ان میں امراض رونما ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خون ریزی کی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن رب العالمین کے حضور سب لوگ کھڑے ہوں گے سوائے سود خواروں کے، کیونکہ وہ کھڑے ہونا چاہیں گے مگر مجنون اور مخبوط الحواس ہو کر گر پڑیں گے، یہاں تک کہ تمام لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سودی مال کھایا اللہ عز و جل اس کے پیٹ کو جتنا مال کھایا ہے آگ سے بھر دے گا، اگرچہ مال کی محنت کر کے کھایا ہو، اور حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہ فرمائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ عز و جل کی ناراضگی میں رہے گا جب تک کہ اس کے پاس ایک حبہ بھی سود باقی ہے۔ بلا شبہ سود نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے اور عبادتوں کو باطل کر کے خطاؤں کو عظیم تر بنا دیتا ہے۔ تو جو روزہ دار ہو اور اس سے افطار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول نہیں کرتا، اور جس نے نماز پڑھی اور اس کے پیٹ میں سودی مال ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اور اگر ایسے مال میں سے صدقہ کیا تو اس کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ سود خوار کا جتنا وقت بھی گزرتا ہے قیامت تک اس کا ہر لمحہ خدا کی لعنت میں ہے، لہٰذا حق تبارک و تعالیٰ اس سے جنگ کرتا ہے اور نہ اس کی جانب نظر فرماتا ہے اور نہ اس سے کلام۔ تو اے بندے اپنی ناتوانی پر اور خدا کی جنگ کرنے پر نظر کر، ہر مغلوب و مقہور شخص جہنم میں ڈالا جائے گا۔